بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہ آباد میں جنگ آزادی کا آغاز 5 جون 1857 عیسوی کو الہ آباد میں جنگ کا آغاز ہوا۔ 16 جون 1857 عیسوی کو مولانا لیاقت علی الہ آباد پہنچے اور جہاد آزادی کی قیادت کی۔ مولانا صاحب نے خسرو باغ الہ آباد میں اپنی 12,000 فوج کا مرکز قائم کیا۔ الہ آباد میں مولانا صاحب کی حکومت قائم ہو گئی۔ مولانا صاحب نے تھانے دار، تحصیلدار مقرر کیے۔ دہلی سے بھی مولانا صاحب کی گورنر کے عہدہ پر تقرری کا پروانہ آ گیا۔ انگریز قلعہ میں محصور تھے، ان کے پاس توپیں تھیں۔ 16 جون 1857 عیسوی کو انقلابیوں اور انگریزیوں میں مقابلہ ہوا۔ انگریزوں کی فتح ہوئی۔ مولانا صاحب ماں اپنی جماعت کے نانا راؤ کے پاس کانپور پہنچے اور وہاں بخشی زین العابدین کے یہاں قیام کیا۔ اس سلسلہ میں مولوی مقبول احمد صمدانی لکھتے ہیں کہ ہندوستان کی بغاوت 1857 عیسوی کے زمانے میں بھی ارباب سیاست کی نگاہیں خسرو باغ کی طرف تھی۔ کہا جاتا ہے کہ تاریخ اپنے کو دہراتی ہے۔ ایک مسٹر ہے اور ان کے رفقا کے قلم کے بقول قلم کے خسرو باغ اگر 350 برس پیشتر ایک بغاوت کیش اور سرگزشتہ شہزادے کا مامن و مسکن تھا، تو 1857 عیسوی میں بھی اس نے ایک شوریدہ سرفتنا گر کو پناہ دی۔ یہ شوریدہ سرفتنا گر مولوی لیاقت علی باشندہ میگاؤں، جن کے تقدس و ارتقاء کا شعرہ دور دور تک تھا۔ بغاوت کا شروع ہی سے ضلع الہ آباد کے اس علاقے میں جو 2 آب گنگ و جمن واقع ہیں، ان کا بڑا اثر تھا۔ وہاں کے آشفتہ مزاج، شورش پسند، خیر اثر زمینداروں کو حسب روایت سرکاری ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی قتل خون غارت گری میں ان کا پیشوا بن سکے۔ نظر انتخاب مولوی لیاقت علی پر پڑی۔ وہ بڑی آن بان اور مردانہ تزک و احتشام سے کوچ کر کے الہ آباد آئے۔ بادشاہ دہلی کے فرما روائی اور حکومت کا اعلان فرمایا۔ گورنر الہ آباد کی حیثیت سے اپنا جھنڈا بلند کیا۔ خسرو باغ میں قیام پذیر ہوئے۔ یہیں سے تمام احکام صادر و نافذ کیا کرتے تھے۔ درمیانی جون میں مولانا لیاقت علی اور ان کے متبعین کی جماعت نے افواج انگریز سے شکست کھائی۔ مولانا صاحب کچھ زمانے تک روپوش رہے۔ مئی 1858 عیسوی میں جب مولانا احمد اللہ شاہ جہاں پور میں سرگرم کار دیکھے جاتے ہیں، تو دوسرے قائدین کے ساتھ مولانا لیاقت علی الہ آبادی بھی وہاں نظر آتے ہیں۔ مولانا احمد اللہ شاہ کی شہادت کے بعد جب ان لوگوں کی جماعت منتشر ہوئی تو مولانا لیاقت علی یہاں سے نکل کر گجرات پہنچے۔ مولانا لیاقت علی کا قیام تقریباً 1 سال بڑودہ میں رہا، پھر لاجپور پہنچے۔ اس وقت عبدالکریم خان دوم نواب لاجپور تھے، جس کی وجہ سے علماء صلحاء کا اچھا خاصا مجمع ہو گیا تھا۔ مولانا لیاقت علی کی حیثیت ان سب میں ممتاز تھی۔ وہاں بھی مولانا صاحب نے وعظ و تذکیر اور اصلاح و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ مولانا صاحب نے فرقہ جہادیہ کے نام سے بیعت لیتے تھے۔ لاجپور میں مولوی صاحب نے ایک شاندار جامع مسجد تعمیر کرائی اور گجرات میں 27 مدرسے قائم کیے۔ اس علاقہ میں ہندوانہ رسوم کا خاتمہ کیا۔ وہاں مستورات عام طور سے غیروں کے لباس پہنا کرتی تھی۔ مولوی صاحب نے غیروں کے لباس کے رواج کو کلیتاً ختم کر دیا۔ 1868 عیسوی میں نواب ابراہیم محمد یاقوت خان دوم تخت نشین ہوئے۔ ان کے عہد میں ریاست کے تمام معاملات شریعت اسلامیہ کے مطابق طے ہوتے تھے۔ تمام مقدمات کے فیصلے مولانا لیاقت علی الہ آبادی اور صوفی عبدالاحد سلیمان لاجپوری انجام دیتے تھے۔ مولانا لیاقت علی کا لاجپور میں تقریباً 10 سال قیام رہا۔ آخر انگریزی حکومت کو مولانا لیاقت علی الہ آبادی ان کی سرگرمیوں کا علم ہو گیا۔ مولانا صاحب کو بھی حالات کا اندازہ ہو گیا۔ مولانا صاحب لاجپور سے بمبئی پہنچے، وہیں گرفتار ہو گئے۔ ان کو الہ آباد لایا گیا، مقدمہ چلایا گیا، حبس دوام بعبور دریائے شور کی سزا ہوئی۔ عبدالباری آسی کا بیان ہے کہ مولانا عبدالحق میاں جی مرحوم الہ آبادی نے ایک اردو مثنوی بھی ان کے حالات میں لکھی تھی، جسے انہوں نے اپنے لڑکپن میں خود دیکھا تھا۔ مولانا لیاقت علی نے
फिरोज शाह और सरहद के उलमा से भी ताल्लुकात पैदा किए थे। लाजपुर की जामे मस्जिद और सचिन की जामे मस्जिद में जब ये दोनों हजरात यानी मौलाना शाह सूफी सैयद सुलेमान साहब और मौलाना लियाकत अली साहब इलाहाबादी के वाज हुए तो लोगों पर सख्ता तारी हो जाता और लोग वाजो नसाए से खूब मुस्तफिज हुए। उन दोनों हजरात के इर्द गिर्द हर वक्त मुरीदीन और मोतकीदीन का एक मजमा लगा रहता था। आप दोनों सचिन नवाब के बहुत ही करीबी थे। सूफी साहब सचिन और मौलवी साहब को लाजपुर व अतराफ का रजिस्ट्रार यानी महकमा निकाह का काजी मुकर्रर किया गया। ढाबेल के मदरसा में आप दोनों हजरात ने दरसो तदरीस का काम भी अंजाम दिया। आप दोनों हजरात के मदरसा के मौलवियों को खास हिदायत थी कि दरसो तदरीस से फरागत के बाद मौलाना आस पास के इलाकों में जाकर तमाम लोगों को रहने सहने के आदाब सिखाएं, अपनी तहजीब और कल्चर और मज़हब के हिफाजत की तालीम दे।